السلام علیکم۔ فرض اور سنت اور واجب اور وتر نمازوں کی نیت کیسے کی جاتی ہے؟ کس طریقے سے ہم نیت کریں؟ بہت سے لوگ صحیح طریقے سے نیت نہیں کرتے، اس وجہ سے ان کا نماز نہیں ہوتا۔ تو یاد رکھنا، نیت سے ہی نماز درست ہو جاتا ہے۔ اگر آپ نیت نہیں کریں گے تو پھر آپ کی نماز ہی نہیں ہے، کیونکہ عادت اور عبادت میں جو فرق کرنے والی چیز ہے وہ نیت ہے، اور نیت اسلام میں اس کی بہت زیادہ اہمیت ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا انما الاعمال بالنیات، اعمال کا دار و مدار نیت پر ہے۔ جب آپ نیت نہیں کریں گے تو پھر آپ کو ثواب بھی نہیں ملے گا، آپ کی نماز بھی درست نہیں ہوگی۔ تو نیت اس کی بہت زیادہ اہمیت ہے۔ اب فرض نمازوں کی نیت ہم کیسے کریں، سنت نمازوں کی نیت ہم کیسے کریں؟ بہت سے لوگ یہ نیت صحیح طریقے سے نہیں جانتے، اس وجہ سے ان کی نماز بھی نہیں ہوتی۔ یاد رکھنا، فرضوں کے جو نیت ہے، میں آپ لوگوں کو تمام نمازوں کا نیت سکھاؤں گا کہ کس طریقے سے ہم نے نیت کرنی ہے۔ دیکھو، نیت کسے کہتے ہیں؟ نیت اصل میں دل کے پختہ ارادے کو کہا جاتا ہے۔ آپ کے دل کے اندر ایک عزم آیا، ایک ارادہ آیا، میں نے یہ کام کرنا ہے، میں نے نماز ادا کرنا ہے، تو پھر آپ جو ہے نا، آپ کی نیت ہو جاتی ہے۔ لیکن اگر آپ زبان سے الفاظ ادا نہ کرے، دل ہی دل میں یہ الفاظ آ جائے، آپ کی نیت آ جائے، تو پھر یہ بھی نیت ہے۔ زبان سے الفاظ ادا کرنا ضروری نہیں ہے۔ بعض لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ جب تک ہم زبان سے ان الفاظ کو ادا نہ کریں ہماری نیت درست نہیں ہے، ہماری نماز نہیں ہوتی۔ یاد رکھنا، نیت اصل میں دل کے متعلق ہے، دل کے پختہ ارادے کو کہا جاتا ہے، یہ دل سے تعلق رکھتا ہے اور دل ہی سے یہ نیت کی جاتی ہے۔ زبان سے الفاظ ادا کرنا یہ ضروری نہیں ہے۔ آپ نماز پڑھ رہے ہو تو آپ کے دل کے اندر یہ ارادہ آیا کہ میں نماز ادا کر رہا ہوں، فرض نماز ادا کر رہا ہوں اللہ کی رضا کے لیے، اس امام کے پیچھے، یہ نیت آپ کے دل میں آ جائے، بس یہ نیت ہے، یہ کافی ہے۔ اگر کوئی شخص یہ سمجھے کہ جب تک میں زبان سے ان الفاظ کو نہ دہراؤں میرے نماز ہی درست نہیں ہے، تو یہ غلط ہے، یہ غلط فہمی ہے۔ اب میں آپ لوگوں کے سامنے ہر نماز کی نیت دہراتا ہوں کہ کس طریقے سے ہم نے نیت کرنی ہے۔ دیکھو، اگر آپ نے سنت نماز ادا کرنی ہے تو پھر آپ نیت سنت کے کریں گے، یعنی مثلا آپ نے فجر کے 2 سنتیں مؤکدہ ادا کرنی ہے تو پھر آپ اس طریقے سے نیت کریں گے کہ میں 2 رکعت فجر کی سنت مؤکدہ ادا کر رہا ہوں یا کر رہی ہوں، واسطے اللہ تبارک و تعالیٰ کے، منہ میرا قبلہ شریف کی طرف، اللہ اکبر۔ تو سنت مؤکدہ میں سنت مؤکدہ کی آپ نیت کریں گے، یعنی آپ کے دل کے اندر یہ آنا کہ میں سنت مؤکدہ فجر کے 2 رکعت ادا کر رہا ہوں۔ اس طرح جب آپ فرض نماز پڑھ رہے ہو، مثلا فجر کی 2 فرض ہے، اس کی نیت آپ اس طریقے سے کریں گے کہ میں 2 رکعت صبح کے، یعنی فجر کی 2 فرض ادا کر رہا ہوں یا کر رہی ہوں، واسطے اللہ تبارک و تعالیٰ کے، منہ میرا قبلہ شریف کی طرف، اللہ اکبر۔ اگر آپ امام کے پیچھے نماز پڑھ رہے ہو تو آپ امام کے اقتداء کی نیت بھی آپ کریں گے، یہ ضروری ہے۔ مثلا آپ اس طریقے سے نیت کریں گے کہ میں 2 رکعت فجر کے فرض نماز ادا کر رہا ہوں اس امام کے پیچھے، واسطے اللہ تبارک و تعالیٰ کے، منہ میرا قبلہ شریف کی طرف، اللہ اکبر۔ اس طریقے سے آپ نے فجر کی نیت کرنی ہے۔ اسی طرح آپ ظہر کے نماز پڑھ رہے ہو تو سب سے پہلے آپ نے 4 رکعات نماز، یعنی سنت مؤکدہ ادا کرنی ہے۔ اس کی نیت آپ اس طریقے سے کریں گے کہ میں 4 رکعات سنت مؤکدہ ظہر کے ادا کر رہا ہوں، واسطے اللہ تبارک و تعالیٰ کی، منہ میرا قبلہ شریف کی طرف، اللہ اکبر۔ اس طرح جب آپ ظہر کے فرض کی نیت آپ کریں گے تو اس طریقے سے کریں گے کہ میں ظہر کے 4 رکعات فرض ادا کر رہا ہوں، واسطے اللہ تبارک و تعالیٰ کی، منہ میرا قبلہ شریف کی طرف، اللہ اکبر۔ یا امام کی اقتداء میں آپ کر رہے ہو تو میں 4 رکعات ظہر کی فرض نماز ادا کر رہا ہوں آج کی، واسطے اللہ تبارک و تعالیٰ کے، اس امام کے پیچھے، اللہ اکبر۔ یہ نیت ہے۔ اس طرح اس کے بعد جو 2 سنت ہے، اس میں بھی سنت کی آپ نیت کریں گے کہ میں ظہر کی 2 سنت ادا کر رہا ہوں،
واسطے اللہ تبارک و تعالیٰ کی منہ میرا قبلہ شریف کی طرف اللہ اکبر، اس طریقے سے۔ اس طرح جب آپ عصر کی نماز پڑھ رہے ہو، عصر کی 4 رکعات فرض ہے، اس کی نیت اس طرح آپ کریں گے کہ میں 4 رکعات عصر کے فرض نماز ادا کر رہا ہوں آج کی، واسطے اللہ تبارک و تعالیٰ کے منہ میرا قبلہ شریف کی طرف اللہ اکبر۔ اس طرح جب آپ امام کے پیچھے مثلا عصر کی نماز پڑھ رہے ہو تو امام کی اقتداء کی بھی آپ نیت کریں گے کہ میں آج کے عصر کے فرض نماز 4 رکعات ادا کر رہا ہوں اس امام کی اقتداء میں، منہ میرا قبلہ شریف کی طرف اللہ کے واسطے اللہ اکبر۔ اس طریقے سے آپ عصر کے فرض نماز کی نیت کریں گے۔ اس طرح آپ مغرب کی جب آپ نماز ادا کر رہے ہو تو وہ بھی 3 رکعات فرض ہے، تو اس کی نیت اس طریقے سے آپ کریں گے کہ میں 3 رکعات مغرب کی فرض نماز ادا کر رہا ہوں آج کی، واسطے اللہ تبارک و تعالیٰ کی منہ میرا قبلہ شریف کی طرف اللہ اکبر۔ آپ اقتداء میں ہو یعنی امام کے پیچھے آپ ادا کر رہے ہو تو اس طریقے سے کہ میں 3 رکعات فرض نماز مغرب کی اس امام کی اقتداء میں، واسطے اللہ تبارک و تعالیٰ کی منہ میرا قبلہ شریف کی طرف اللہ اکبر۔ اس طرح جب آپ عشاء کی نماز پڑھ رہے ہو تو آپ اس طریقے سے نیت کریں گے کہ میں 4 رکعات عشاء کی فرض نماز آج کی ادا کر رہا ہوں، واسطے اللہ تبارک و تعالیٰ کے منہ میرا قبلہ شریف کی طرف اللہ اکبر۔ امام کی اقتداء میں ہو تو پھر آپ اس طریقے سے نیت کریں گے کہ میں عشاء کی 4 رکعات آج کے فرض نماز ادا کر رہا ہوں اس امام کی اقتداء میں، واسطہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے منہ میرا قبلہ شریف کی طرف اللہ اکبر۔ اس کے بعد 2 سنت مؤکدہ ہے، آپ اس طریقے سے نیت کریں گے کہ میں عشاء کی 2 سنت مؤکدہ ادا کر رہا ہوں، واسطے اللہ تبارک و تعالیٰ کے منہ میرا قبلہ شریف کی طرف اللہ اکبر۔ وطر کی نماز اس کے بعد ہے، اس کی نیت آپ اس طریقے سے کریں گے کہ میں 3 رکعات وطر کی نماز، وطر واجب کی نماز آج کی ادا کر رہا ہوں، واسطے اللہ تبارک و تعالیٰ کے منہ میرا قبلہ شریف کی طرف اللہ اکبر۔ اگر رمضان المبارک ہو اور آپ امام کی اقتداء میں وطر نماز ادا کرنا چاہتے ہو تو آپ اس طرح نیت کریں گے کہ میں 3 رکعات وطر واجب نماز ادا کر رہا ہوں اس امام کی اقتداء میں، واسطے اللہ تبارک و تعالیٰ کی منہ میرا قبلہ شریف کی طرف اللہ اکبر۔ اس طریقے سے آپ نمازوں کی نیت کر سکتے ہو۔ اب یاد رکھنا، جو نماز فرض ہے اس میں آپ نے فرض کی نیت کرنی ہے۔ مثلا آج کی ظہر کے فرض نماز ادا کر رہا ہوں، فجر کی آپ فرض ادا کر رہے ہو تو آج کی 2 رکعات فجر کی فرض نماز ادا کر رہا ہوں، یعنی فرض کی نیت کرنی ہے۔ آج کے فرض اس امام کی اقتداء میں یا آپ اکیلے پڑھنا چاہتے ہو، سنت میں آپ نے سنت کی نیت کرنی ہے۔ اس طرح وطر کی نماز میں آپ نے وطر کی نیت کرنی ہے۔ اب یاد رکھنا، بعض لوگ اس طرح کرتے ہیں کہ سب سے پہلے تکبیر تحریمہ کہتے ہیں، اس کے بعد نیت کرتے ہیں۔ مثلا نماز پڑھ رہے ہیں ظہر کی 4 رکعات فرض، تو وہ سب سے پہلے اللہ اکبر کہتے ہیں، پھر اس کے بعد اس کے دل کے اندر ارادہ آ جاتا ہے، نیت آ جاتی ہے کہ میں ظہر کی 4 رکعات فرض نماز ادا کر رہا ہوں۔ یاد رکھنا، سب سے پہلے نیت ہے، اس کے بعد تکبیر تحریمہ ہے۔ اگر آپ نے نیت تکبیر تحریمہ کے بعد کی تو یہ آپ کی نماز درست نہیں ہے۔ سب سے پہلے آپ نیت کریں گے، اس کے بعد آپ تکبیر تحریمہ اللہ اکبر کہیں گے، یہ ضروری ہے۔ سب سے پہلے نیت، اس کے بعد تکبیر تحریمہ ہے۔ تو لوگ غلطی کرتے ہیں اس میں کہ سب سے پہلے تکبیر تحریمہ کہتے ہیں، اس کے بعد نیت کرتے ہیں۔ ایک دوسری غلطی جو لوگ کرتے ہیں، جب امام کے اقتداء میں لوگ نماز پڑھتے ہیں تو اس وقت بھی امام صاحب جب تکبیر تحریمہ کہتے ہیں اللہ اکبر، تو مقتدی جو پیچھے نماز پڑھنے والا ہوتا ہے وہ امام سے پہلے ہی تکبیر تحریمہ کو ختم کر دیتا ہے، یا امام سے پہلے وہ تکبیر تحریمہ کہہ دیتا ہے۔ امام صاحب نے ابھی اللہ نہیں کہا ہوتا ہے کہ مقتدی نے اللہ اکبر کہہ دیا ہوتا ہے۔ تو یاد رکھنا، امام سے اگر آپ نے پہلے تکبیر تحریمہ کہی تو آپ کی نماز درست نہیں ہے، کیونکہ آپ امام کے اقتداء میں نماز پڑھ رہے ہو تو امام سے پیچھے پیچھے آپ جائیں گے۔ امام سب سے پہلے تکبیر تحریمہ کہیں گے، اس کے بعد آپ جو ہے نا مقتدی ہو، یعنی امام کے پیچھے نماز پڑھنے والے ہو، تو آپ بعد میں جو ہے نا تکبیر تحریمہ کہیں گے۔
تو یہ چند غلطیاں ہیں بہت سے لوگ کرتے ہیں۔ تو نیت اصل میں دل کے پختہ ارادے کو کہا جاتا ہے۔ آپ کے دل کے اندر یہ نیت آ جائے بس یہ کافی ہے۔ تو جتنی بھی میں نے نیتیں آپ لوگوں کے سامنے دہرائی، یاد رکھنا یہ الفاظ دہرانا ضروری نہیں ہے، بلکہ یہ الفاظ آپ کے دل کے اندر آ جائے، دل میں یہ نیت آ جائے، یہ کافی ہے۔ بعض لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ زبان سے دہرانا ضروری نہیں ہے۔ ہاں، آپ کا ارادہ عزم جمتا نہیں ہے، پختہ نہیں ہوتا، تو اگر آپ زبان سے ان الفاظ کو دہرائیں تاکہ آپ کا عزم، آپ کا نیت پختہ ہو جائے تو بھی درست ہے، آپ کی نماز ہو جائے گی، نماز ادا ہو سکتی ہے۔ امید کرتا ہوں آپ لوگوں کو جتنی بھی میں نے نیتیں دہرائی اور یہ جو مسئلہ میں نے آپ لوگوں کے سامنے ذکر کیا نیت کے متعلق پسند آ چکا ہوگا۔ اس ویڈیو کو صدقہ جاریہ کی نیت سے شیئر کیجیے۔ ملتے ہیں انشاءاللہ نیکسٹ ویڈیو میں، تب تک کے لیے اجازت چاہتا ہوں۔ السلام علیکم۔